علی محمد و آل محمد صلوات مل کر پڑھ لیں محمد و آل لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجيدا لم يزل ومحمودا لا يزال بارئ المسموقات ودائع المدهوات الصلاة والسلام على أول الأوائل في البدايات وآخر الأواخر في النهايات مطلع الكمالات ومجمع السعادات نجم الشرف والعظمت شمس فلک الرسالت والحکمہ خاتم المرسلین وسلطان المسلمین وامام المؤمنین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى وصيه وخليفته ووارث علمه ومخزن أسراره ومطلع أنواره المنصوص بنص من كنت مولاه فهذا علي مولاه المخصوص بتشريف أنا مدينة العلم وعلي بابها اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى السیدۃ الجلیلۃ الصدیقۃ الطاہرۃ المطہرہ قطب فلک العصمت ومرکز سماء العفا القمر القمراء الدرة البيضاء اللمعة اللمعة الحوراء الإنسية فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى أولادها الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافي الحسين وغياث المزدر المستقيم سيدنا ومولانا وهادينا بالحق وإمام المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات پڑھنے آج 6 محرم الحرام ہے اور ہم قرآن مجید پارہ نمبر 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کے ضمن میں مسلسل فضیلت
اور سیرت اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے عنوان سے آپ کے سامنے معروضات عرض کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ کل کی مجلس میں تاکہ گفتگو آج کے ساتھ متصل ہو جائے، یہ عرض کیا گیا تھا کہ یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل بیت، میرا ارادہ یہ ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، کہ تم سے رجس کو دور رکھوں اور تمہیں ایسے پاک رکھوں جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے ضمن میں ہم نے کل 20 کتابوں سے، جن میں سے مہم ترین صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، مشکات شریف، موطا امام مالک، سوائق مورکہ، علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر دور منصور، تفسیر ثعلبی، اس سے مسلسل روایات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اور عرض کیا تھا کہ غایت المرام میں علامہ ہاشم بہرانی علیہ رحمہ نے 75 روایات کو ذکر کیا، جن میں سے 41 روایات اہل سنت برادران کی طرف سے نقل کی گئی اور 34 روایات اہل تشیع سے نقل کی گئی۔ ان سب کا خلاصہ ایک جملے میں کل والی گفتگو کا یہ نکلا، سب اہل سنت بزرگ، مفسرین، محدثین، مورخین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس آیہ کریمہ میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے مراد 5 شخصیات ہیں، جس میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلوات مل کر پڑھیں، پچھلے بھی پڑھیں، اگلے بھی پڑھیں۔ جناب علی مرتضیٰ، انبیاء پاک نبی دی ذات ہے، سارے مل کے درود پڑھو۔ جناب سیدۃ الزہرا، مولا حسن، مولا حسین، یہ 5 شخصیات ہیں اور ہمارے سب بزرگان نے فرمایا کہ باقی 9 امام بھی اس آیت تطہیر میں شامل ہیں۔ آج آئیں دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن سے ہمیں کیا عکس ہوتا ہے؟ تو اسی آیہ مجیدہ میں کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ، کہ بس اللہ کا یہ ارادہ ہے، لیذہب، کہ آپ سے دور رکھے۔ اب یہاں پر نکالنے کی بات نہیں ہے کہ رجس کو نکالا جائے، رجس کو دور کیا جائے۔ اگر نکالنے کی بات ہوتی تو لفظ اذہاب نہ ہوتا، لفظ اخراج استعمال کیا جاتا۔ اخراج یعنی خارج کرنا۔ اللہ فرما رہا ہے لیذہب، تاکہ آپ سے دور رکھا جائے، وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور تمہیں اتنا پاک رکھے جتنا پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ لطف لیں گے انشاءاللہ، کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کتنے پاک ہیں، رجس ان سے کتنا دور ہے، نجاست ان سے کتنی دور ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جب بھی آپ نے دیکھنا ہو کہ کسی کے ارادے میں کتنی طاقت ہے، تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ صاحب ارادہ میں کتنی طاقت ہے۔ اللہ آپ کی زندگیاں دراز فرمائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں نا، میں کہتا ہوں کہ میرا یہ پروگرام ہے کہ اس چوک کو سجایا جائے، اس میں لائٹنگ کی جائے، اس میں انتظام کیا جائے۔ ایک دفعہ میں کہہ رہا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کتنی طاقت ہے، پھر کہیں گے کہ اس کے ارادے میں کتنی طاقت ہے۔ ایک مرتبہ ایسا شخص جو کہ توبہ کا مال
मालिक है, नाज़िम है, जिसको भी आप सियासी तौर पे ऊपर समझते हैं, वो कहता है कि मेरा इरादा ये है। अब देखेंगे कि उसमें कितनी ताकत है, फिर कहेंगे उसके इरादे में कितनी ताकत है। एक मर्तबा आगे बढ़ के मुल्क का वजीर आजम कहता है कि मेरा इरादा है ये काम करूं। अब देखेंगे उसमें कितनी ताकत है, फिर कहेंगे उसके इरादे में कितनी ताकत है। और अगर इससे भी बढ़कर अगर कोई नबी कह दे कि मेरा इरादा ये है, अब नबी की ताकत को देखना पड़ेगा, फिर कहेंगे इरादे में कितनी ताकत है। अब इस आये करीमा में मैं नहीं कह रहा, नबी नहीं कह रहा, वो वाहदहुल्ला शरीक अल्लाह कह रहा है। आपको सलामत रखे। अब सबसे पहले देखना ये पड़ेगा कि उस ज़ाते किब्रिया में, ज़ाते आदियत में कितनी ताकत है। जितनी उसकी ताकत मानोगे, इतनी उसके इरादे में ताकत होगी। अब मुझे दुनिया बताए कोई अल्लाह की ताकत का अंदाजा कर सकता है? तो फिर याद रखना, जितनी उसके इरादे में ताकत है, इतनी ही इनकी तहारत में ताकत है। यानी ना उनकी, खुदा आपको सलामत रखे, यानी ना उसकी ताकत का अंदाजा हो सकता है, ना इनकी तहारत का अंदाजा हो सकता है। अच्छा, अल्लाह ने फरमाया क्या? युरीदुल्लाह, अल्लाह का इरादा है। बड़ा लुत्फ लेंगे इंशाअल्लाह। ये एक कानून कुल्ली अर्ज करना चाहता हूं, जहां तक आप जा सकते हैं वहां जाकर पूछिए। जब भी कुरान हकीम में लफ्ज़े युरीद का फाइल लफ्ज़े अल्लाह इस्तेमाल हो, युरीदुल्लाह हो, युरीद फेले मुजारे है, इसका फाइल लफ्ज़े अल्लाह है। जहां पर भी फाइल कहते हैं काम करने वाले को, फेल यानी जो फेल सरजद होता है, जहां भी युरीद फेल का फाइल अल्लाह हो, वहां पर मुराद क्या होगा? ज़माने माजी, हाल, मुस्तकबिल, तीनों ज़माने मुराद होंगे। मैं रुक के एक बात करता हूं, देखें मैं अभी जो तकरीर कर रहा हूं ये किस जमाने में है? शाबाश, अल्लाह आपकी दुनिया दराज फरमाए। हाल में, माजी में तो नहीं हुई शजर भाई, मुस्तकबिल में तो नहीं है, मैं करूंगा तो होगी। लेकिन लफ्ज़ युरीद का फाइल अगर अल्लाह हो तो मुराद क्या होगा? लगता है बात समझ गए। तो इसका मतलब यह है कि वो फेल जो सरजद हुए अल्लाह का, तो अल्लाह की मुराद माजी में भी यही है। जो समझ गए उनकी बड़ी मेहरबानी, और जो नहीं समझे उन्हें साथ लेके चलूंगा। यानी हाल में भी अल्लाह का यही इरादा है और क़यामत तक अल्लाह का यही इरादा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं आयत पढ़ता हूँ, सूरह इन्फाल में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वयुरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक्क बिकलिमातिही वयक्ता दाबिरल काफिरीन। अल्लाह का इरादा ये है कि वो अपने कलिमात के जरिए हक को साबित रखे, वयक्ता दाबिरल काफिरीन, और काफिरीन की जड़ को भी उखेड़ दे। अब यहाँ पर भी क्या हुआ? युरीद फेल का फाइल अल्लाह है, यानी अल्लाह का माजी में भी यही इरादा था। क्या कि हक हक रहे, अभी भी यही इरादा है, क़यामत तक यही इरादा है कि हक हक रहेगा, काफिरों की जड़ को अल्लाह उखेल देगा। फिर आए दूसरी आयत पढ़ता हूँ, अल्लाह ने सूरह आले इमरान में इरशाद फरमाया, वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल आलमीन। अल्लाह नहीं चाहता कि वो आलमीन पर जुल्म करे। अब अल्लाह का माजी में भी यही इरादा था। तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं? यहाँ पर युरीद के अंदर हुआ ज़मीर है जो लफ्ज़ अल्लाह की तरफ जा रही है, हकीकत में फाइल अल्लाह ही है। अल्लाह का माजी में भी यही इरादा था कि वो आलमीन पर जुल्म ना करे, अभी भी यही इरादा है, क़यामत तक भी यही इरादा होगा। अब नतीजा क्या निकला? मैंने दो आयतें आपकी खिदमत में तिलावत की कि जब भी युरीद फेल का फाइल अल्लाह होगा, इस पर बड़ा अजीम नतीजा देना चाहता हूँ। मुराद क्या होगा? माजी में भी वही इरादा होगा,
حال میں بھی یہی ارادہ ہے, قیامت میں بھی یہی ارادہ ہے. دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ اللہ ماضی میں نعوذ باللہ عالمین پر ظلم چاہتا ہو. بولے اگر میرے پچھلے بھائیوں کو بات سمجھ آ رہی ہے, ایسا تو نہیں ہے نا. ماضی میں بھی اللہ کا یہی ارادہ ہے, ابھی بھی یہی ارادہ ہے. بولے آگے, قیامت تک یہی ارادہ ہے. اب اللہ نے آیت تطہیر میں کیا ارشاد فرمایا, انما یرید اللہ, کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے. یہاں بھی یرید فعل کا فاعل کیا ہے, لفظ اللہ, یعنی اللہ کا ماضی میں بھی یہی ارادہ ہے. نہیں اور فرما رہے, یعنی اللہ کا ماضی میں بھی یہی ارادہ ہے آل بیت کے بارے میں, ابھی بھی یہی ارادہ ہے, اور قیامت تک اللہ کا یہی ارادہ ہے. کیا مطلب, یعنی اللہ ماضی میں بھی یہ چاہتا تھا کہ آل بیت سے رزق کو دور رکھے. نہیں لطف نہیں آ رہا مجھے. اللہ حال میں بھی یہی چاہتا ہے, قیامت میں بھی یہی چاہتا ہے. اب نتیجہ نکلے گا, یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی نا کہ ماضی میں بھی آل بیت کے قریب نجاست, حال میں بھی, قیامت تک بھی. اب جو لوگ کہتے ہیں فلاں آل بیت میں, فلاں آل بیت میں, فلاں آل بیت میں کہتا ہوں لے آئے, ہمارا جگرا بڑا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے جو سمجھ گئے ہو. ہمارا ظرف بڑا ہے, ہم حسین کے ماننے والے ہیں. ہم کہتے ہیں جتنی مرضی لمبی فہرست بنا لو, آسمان سے لے کے زمین تک فہرست بناؤ, اس پہ نام لکھو کہ یہ بھی آل بیت میں, یہ بھی آل بیت میں, یہ بھی آل بیت میں. ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, لیکن قرآن بول کر کہے گا کہ آل بیت وہ ہوگا. نہیں گیا نہ حال میں نہ قیامت تک. اب جس کو کہنا ہے آل بیت میں شامل کرو, آئے میں پھر آیات پڑھتا ہوں. اللہ نے سورہ المائدہ میں ارشاد فرمایا, اگر آپ نے بات لے لی ہے, اب آپ کا دل آپ کو بیٹھنے نہیں دے گا, آپ کے ہاتھ کو نیچے نہیں آنے دے گا. آیت میں نے پڑھنی ہے, سمجھنا آپ نے ہے. میں قرآن سے بتاؤں گا رزق کیا کیا ہے. جسے رزق کہے گا وہ آل بیت سے کوسوں دور رہے گا. بے شک. اب ادھر ان کے آل بیت کو رکھو, ادھر قرآن جسے رزق کہتے ہیں اسے رکھو. آیا دیکھو یہ ان کے قریب تھا یا نہیں. اگر یہ ان کے قریب نہیں تھا تو ہمارے لاکھوں سلام, ہم مانیں گے کہ وہ آل بیت میں ہے. اگر ان کے قریب رزق تھا تو ہم نہیں کہیں گے, قرآن کہیں گا یہ آل بیت نہیں ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اللہ نے سورہ معاہدہ میں ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, اب دیکھو رزق کیا ہے. اے ایمان والو, شراب پینا رزق ہے, بتوں کی پوجا کرنا رزق ہے, تیروں کے ذریعے فعال نکالنا رزق ہے, جوا کھیلنا رزق ہے. اب جو آل بیت میں شامل ہوتا ہے, مجھے اتنا بتاؤ, آل بیت میں تب ہوگا کہ نہ اس نے شراب پی ہو. نہیں توجہ فرما رہے. جب ایک دور میں ایک شخص نے شراب پی تھی تو کہا گیا جناب خلیفہ سوم کے دور میں کہ اسے کوڑے مارے جائے. انہوں نے بھی کہا مارے جائے کوڑے, ہمیں اعتراض نہیں ہے. ایک شخص سامنے آیا تو دوسرے نے بول کر کے کہا اسے کوڑے وہ مارے گا
مجھے بتاؤ اس کو گھوڑے کس نے مارے سوائے علی کے؟ ہم سب کا مولا نبیوں نے پکارا، پیغمبر نے پکارا، سلیمان نے پکارا، نعرہ حیدر۔ اللہ آپ کی زندگیاں دراز فرمائے۔ پھر اللہ نے سورہ الانعام میں ارشاد فرمایا کذالک اللہ الرجس کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے ان پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی طرف سے رجس ہے، یعنی جن کے پاس ایمان نہیں تھا سابقہ ان کے پاس رجس تھا۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ سورہ انعام میں دوبارہ فرمایا الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس، فرمایا ہر مردار رجس ہے، ہر خون رجس ہے، خنزیر کا گوشت رجس ہے۔ اب ان کو دیکھتے رہو، یہ رجس بھی دیکھتے رہو، آیا یہ ان کے قریب گئے؟ پھر اللہ نے سورہ الاعراف میں ارشاد فرمایا کہ جب جناب ہود علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا دیکھو بتوں کی پوجا نہ کرو، اللہ کی پوجا کرو، انہوں نے کیا کہا نہیں ہم تو بتوں کی پوجا کریں گے، وہ کریں گے جو باپ دادا کرتے تھے۔ تو انہوں نے وہاں پر ارشاد فرمایا قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، دیکھو تم نے نبی کی بات نہیں مانی، واقعے کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوا، تم نے نبی کی بات نہیں مانی، اب تم پر اللہ کی طرف سے رجس ہے، غضب ہے۔ مطلب کیا؟ یعنی نبی کی بات نہ ماننا۔ پھر اللہ نے آگے ارشاد فرمایا سورہ توبہ میں وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ مَرَضًا إِلَى مَرَضِهِمْ، فرمایا وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، اور یہ مرض کس چیز کا مرض؟ کفر کا، نفاق کا، یہ مرض بڑھتا جائے گا، مرض بڑھتا جائے گا۔ مطلب کیا؟ یعنی کفر کرنا، نفاق کرنا یہ رجس ہے۔ پھر اللہ نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، کہ جو لوگ جاہل ہیں ان پر اللہ کی طرف سے رجس ہے۔ پھر اللہ نے الحج میں ارشاد فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، دیکھو فَاجْتَنِبُوا بچے رہو، کس سے رجس سے؟ رجس کیا ہے؟ نجاست کیا ہے؟ من الاوثان، بتوں کی پوجا کرنا، وقول الزور، جھوٹ بولنا، یہ رجس ہے۔ اب جس کو قرآن نے رجس کہا، میں نے 7 آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اس کو آپ گن لے، ادھر سے یہ فہرست سامنے رکھ لے جسے دنیا کہہ رہی ہے۔ اب رجس کیا ہے؟ شراب پینا، جوا کھیلنا، بتوں کی پوجا کرنا، تیروں کے ذریعے فعال نکالنا، جھوٹ بولنا، نجس چیز کھانا، مردار کھانا، نبی کی بات نہ ماننا، نبی کی بات نہ ماننا، بتوں کی پوجا کرنا۔ اب جو کہتے ہیں کہ یہ نبی میں ہے، اب دیکھو کہ ماضی میں اللہ نے کیا کہا، آل بیت وہ ہوگا کہ نہ ماضی میں ان کے قریب رشت کیا ہوگا، نہ حال میں کیا ہوگا، نہ قیامت میں کیا ہوگا۔ اب یہ ساری رجس ہے، نجاستیں ہیں، آیا دیکھو ان کے قریب گئی تھی یا نہیں کی تھی؟ قرآن نے کیا کہا؟ انما المشرکون نجسون، مشرکین نجس ہیں، ساری زندگی کو بھی جیسے مرضی ہے پاک کر لو۔ میں کہتا ہوں 2 سال تو ماں کا دودھ پیا ہوگا۔ اللہ نے ان سے رجس کو دور رکھا۔ کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا۔ اب دنیا کہتی ہے کہ اہل بیت، خدا لعنت کرے، میرے ذہن میں وہ واقعہ آ گیا، اب بھی گستاخیاں ہوتی رہتی ہیں اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں کہ کوئی اٹھتا ہے اور بکواس بک دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں نا، دیکھو کون پاک کرنے والا ہے۔
اللہ اکبر. کون پاک کرنے والا ہے؟ وہ وحدہ لا شریک اللہ. اب اگر غلطی نکالو گے تو آل بیت میں غلطی نہیں نکلے گی. نہیں غور فرما رہے، نہیں غور فرما رہے. دیکھیں نا، میں یہاں آیا، میں نے ایک بھائی سے کہا کہ مجھے ممبر بنا دے. کہا ٹھیک ہے بنا دیتے ہیں. میں نے کہا اچھا سا ممبر ہو، خصوصاً اس کے 4 پائے ہونے چاہیے، ٹائر لگے ہوں. کہا ٹھیک ہے. اب جب انہوں نے ممبر بنا دیا، جب ممبر آیا تو اس کا ایک پایا اوپر لگا تھا، 3 نیچے لگے تھے. توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ میں نے کہا ممبر بنا دیا. کہا بنا دیا. میں نے کہا کیسا ہے؟ کہا بہت اچھا ہے. میں نے کہا کدھر ہے؟ کہا یہ ہے. میں نے جب دیکھا میں نے کہا یار عجیب ہے، یہ ممبر کیسا بنایا؟ میں شروع ہو گیا. میں نے کہا ممبر تو ٹھیک نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا، کچھ سمجھانا. میں شروع ہو گیا ممبر تو ٹھیک نہیں ہے، تیرا ایک پایا اوپر ہے 3 نیچے ہیں، وہ ممبر کیا کہے گا؟ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں خود تھوڑا بناؤں. نہیں اور آپ جتنے بھی اوکلا تشریف فرمائیں سب کہیں گے شاہ صاحب ممبر کا قصور نہ گنے، یہ تو بنانے والے کی غلطی ہے. اب اگر کوئی آل بیت میں نعوذ باللہ غلطی نکالے گا، خطا نکالے گا، آل بیت کیا فرمائیں گے؟ اور دیکھو ہمیں پاک کس نے بنایا ہے. کیا بات ہے. خدا آپ کی زندگیاں دراز فرمائے. اللہ نے رزق کو دور رکھا ان سے. کتنا دور رکھا؟ کچھ سمجھ سکتے ہیں کتنا دور رکھا؟ میں آئے پھر آیت پڑھتا ہوں. اللہ نے قرآن میں فرمایا اقتربت الساعہ، کہ قیامت قریب ہے. سنتے رہتے ہیں یا نہیں؟ ہر بندہ کہتا ہے قیامت، بولے تو صحیح. قریب ہے، قریب ہے، قریب ہے، قریب ہے. کتنی قریب ہے؟ آ چکی ہے. 1400 سال کم از کم گزر چکے ہیں، ابھی تک نہیں آئی ہے. قریب نہیں ہے تو سوچو جس کا قریب اتنا دور ہے. جس اللہ کا قریب اتنا دور ہے تو جن آل بیت سے رکائی نجاست کو دور ہے. آخری بندے تک دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری محمد والے محمد خدا آپ کی زندگیاں دراز فرمائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام فقط پاک نہیں ہے، طاہر نہیں ہے فقط. میں پھر مثال لے کر عرض کرتا ہوں. دیکھیں پانی ہے، پانی خود پاک بھی ہوتا ہے، شاباش پاک، لیکن دودھ پاک ہوتا ہے، پاک کر نہیں سکتا. مضاف ہے، دودھ نہیں کر سکتا. پانی آل بیت فقط پاک نہیں ہے. اللہ آپ کی زندگیاں دراز فرمائے. فقط طاہر نہیں ہے، مطہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، یعنی پاک کرنے والے بھی ہیں. لیکن ایک شرط ہے کہ کوئی ان کے قریب ہو، یہ پاک کر دیں گے. نہیں غور فرما رہے جو ابھی بھی نہیں سمجھ سکے. سلمان کتنا دور تھا، اپنے آپ کو قریب کیا تو انہوں نے ایسا پاک کر دیا، کہا سلمان منا اہل البیت. اچھا میں اور مثال دے کے آگے بڑھ جاتا ہوں. دیکھیں نا، پانی بہ رہا ہو، دریا بہ رہا ہو، ایک گندگی کی گٹھڑی ہو، باندھا گیا اس کو مضبوط، آپ اس کو ڈال دیں پانی میں، پڑی رہے، سالوں سال پڑی رہے. جملہ دینا چاہتا ہوں، لمبا عرصہ پڑی رہے پانی میں، آیا پاک ہوگی؟ جن کی تاریخ پہ نظر ہے. بڑا جملہ دینا چاہتا ہوں. شرط یہ ہے کہ آل بیت پاک کرنے والے ہیں.
لیکن کوئی ان کے قریب ہوگا تو پاک کریں گے نا. اب پانی کی گٹھڑی ہے, اپنے آپ کو پانی میں ڈالا گیا, لیکن اب چونکہ وہ بند ہے, اب یہ بدبخت اپنے آپ کو کھولے گی, پانی میں ملائے گی, پانی کا رنگ چڑھے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ 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 واہ. لیکن اگر یہ پڑی رہے پاک ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مجھے بتائیں, اس میں پانی کا قصور ہے؟ ہائے ہائے ہائے, نہیں غور فرما رہے. اس میں پانی کی غلطی ہے نا, اور پانی تو اتنے ظرف والا ہے, بار بار اسے گلے لگا رہا ہے. اشارہ کر کے شجر بھائی پوری توجہ چاہ رہا ہوں, پانی کتنا لطیف ہے, پانی کتنا, اس سے پوری توجہ چاہ رہا ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بار دیگر صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. مانی شاید تو روک دے جڑا بندہ تینوں آندا نہ اندر آن دے نہ جان دے. بار دیگر صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. اس میں پانی کی غلطی ہے, مجھے بتائیں, بولیے گا, میں جملہ دے کے بات کو ختم کر رہا ہوں. پانی کی غلطی ہے؟ کیوں؟ پانی تو اس کو گلے میں لگا رہا ہے, کبھی یہ لہر آ رہی ہے, کبھی یہ لہر. جملہ دینا چاہتا ہوں تاریخی, جن کی نظر تاریخ پر ہے. اب پانی کی کوئی غلطی نہیں ہے, پانی لہروں کے ذریعے گلے لگا رہا ہے. اب آل بیت کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے, کبھی اس رشتے سے قریب کر رہے ہیں, کبھی اس رشتے کے ذریعے قریب کر رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ پاک کیا جائے. اب یہ گٹھڑی اگر کھلے گی نہیں, اس میں پانی کا قصور نہیں ہے. پاک تب ہوگی جب اپنے آپ کو پانی میں ملا دے گی. جو در آل بیت پہ آ گیا اور اس نے سر جھکا دیا در اہل بیت پہ, پھر دیکھیں ہوتا کیسے پاک ہے. یقین کریں, خدا کی قسم ہے, قرآن پر عمل نہیں کیا گیا. کل میں نے علت بیان کی تھی, دوبارہ نہیں دہرا رہا. وَإِلَّا, اللہ نے اہل بیت کو اتنا کامل و اکمل کر کے بھیجا ہے کہ ان میں کسی کی کمی نہیں, کسی قسم کی کمی نہیں. اور خدا نخواستہ جو ان کے بارے میں کمی سوچے گا وہ خود کمی ہوگا. اس کی نسلوں میں کمی ہوگی, اس کے خون میں کمی ہوگی, اس کی ماں کے دودھ میں کمی ہوگی. بڑا جملہ میں نے عرض کر دیا. اللہ نے ان کو اپنا مظہر بنا کر بھیجا ہے. اسی وجہ سے کسی دور میں کسی میں جرت نہ ہوئی کہ کوئی ان کے مقابلے میں لایا جائے. تخت پہ قابو کر لینا اور بات ہے, مسند علم میں ان کے مقابلے میں کوئی نہ آ سکا. خدا آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کی زندگیاں دراز فرمائے. آج شب 7 ہے, 6 محرم گزر چکی ہے, اور آپ حسین کے ماننے والے مسلسل عزاداریاں کر رہے ہیں. اللہ آپ کی یہ عزاداریاں قبول فرمائے, آپ کی یہ پرسے قبول فرمائے. خدا آپ کو سلامت رکھے. دل سے دعائیں دے رہا ہوں, آپ میں سے ہر فرد عظیم منصب پر فائز ہے. نہ کبھی فخر کرنا اپنے آپ پر, چونکہ اللہ کا ولی اس کے بندوں میں چھپا ہوتا ہے. یہ وہ ذات بہتر جانتی ہے, یہ معصومین بہتر جانتے ہیں کہ کون کس مقام پر فائز ہے.
اور خصوصاً جو در آل بیت پہ جھکے ہوتے ہیں، اپنے پاس سے نہیں عرض کر رہا، معصومین علیہ السلام کی مسلسل احادیث ہیں کہ ان کا مرتبہ ہے، ان کا مقام ہے، وہ عالی مرتبے والے ہیں۔ خدا کی قسم میں سوچتا رہتا ہوں کہ کیوں ان عزاداروں کا مقام بلند نہ ہو، کیوں ان کا مرتبہ بلند نہ ہو، کہ محرم شروع ہوتا ہے یہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، نہ گھر دیکھتے ہیں، نہ بار دیکھتے ہیں، نہ آرام دیکھتے ہیں، نہ دفتر دیکھتے ہیں، نہ بچوں کا سکون دیکھتے ہیں، بلکہ سال بھر اس انتظار میں رہتے ہیں کہ غریب کے ایام آئے کہ ہم رسول کو پرسہ دے سکیں۔ اور آج بھی ایک مولانا میرے پاس تشریف لائے تھے تھوڑی دیر کے لیے، میں نے ان سے یہی کہا، میں نے کہا ان مومنات پہ سلام ہے جو صبح بھی مجلس میں جا رہی ہیں، گھر کے کام بھی کر رہی ہیں، شام بھی جا رہی ہیں، رات کو جلوس ہوتا ہے پھر جا رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور ہاں، اگر آپ کو خیال نہ ہوگا تو کس کو خیال ہوگا؟ جلن وہاں ہی ہوتی ہے نا جہاں آگ لگتی ہے، دل انہی کے جلتے ہیں نا جن کا کوئی مارا گیا ہو۔ شب سات ہے نا، جب عاشور کی شب آئی تھی نا، اللہ آپ کی زندگیاں دراز فرمائے، ہر خیمے میں ایک ایک بی بی اپنے بچے کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے، میری ماؤں بہنوں نے کربلا سے درس لیے ہیں نا، ہر بی بی کہہ رہی تھی بیٹا کل سب سے پہلے تو قربان ہونا۔ ایک خیمہ تھا، ایک بیوہ مستور تھی، اللہ آپ کی زندگیاں دراز فرمائے، اللہ آپ کی جوانیاں سلامت رہے۔ ایک بیوہ مستور تھی، یتیم بچہ تھا، چراغ بجھا ہوا تھا۔ عزاداروں بلا چراغ کیوں بجھا ہوا تھا؟ شاید اس لیے بجھا ہوا تھا کہ دنیا سن نہ لے یتیم بچہ اپنی بیوہ ماں کو جواب کیا دیتا ہے۔ ام فروہ رو رو کر کہہ رہی ہے، قاسم بیٹا، قاسم میری دو مجبوریاں ہیں۔ قاسم میری پہلی مجبوری یہ ہے کہ میں سیدزادی نہیں ہوں۔ قاسم کل اگر تو نے قربانی نہ دی نا، لوگ کہیں گے فروہ کے دودھ کا اثر تھا۔ قاسم میری دوسری مجبوری یہ ہے، میرا سردار حسن نہیں ہے، اگر حسن ہوتے کربلا جا ہوتی، تو ہوتا، وہ جانتے تو جانتا۔ قاسم پتہ ہے نا تیرے بابا کا تابوت واپس آیا تھا قبرستان سے۔ قاسم بیٹا بھیجا سفید تھا، جب واپس آیا تھا سرخ تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، پڑھوں گا تھوڑی دیر، آپ کی زحمت تمام ہو جائے گی۔ جتنا یتیم تھا نا عزادارو، زبان حال ہے، 2 قدم پیچھے ہٹ کر کہتے ہیں اماں جب بابا کا تابوت واپس آیا تھا، جنازہ پہچان لیا تھا نا، اماں میں یتیم وعدہ کرتا ہوں میں اس طرح میدان سے واپس آؤں گا، اماں قاسم کو پہچان نہ سکے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو رو نہیں سکتے ہو ہاتھ تو سر پر مار سکتے ہو نا، کہہ سکتے ہو نا آئے یتیم، سینے پر ماتم کرتے رہو آئے غریب۔ اجرکم اللہ۔ بار بار چچا کے پاس جاتے ہیں، چچا مجھے موت کی اجازت چاہیے۔ جب سب مر گئے نا، سب شہید ہو چکے نا، قاسم بار بار آتے ہیں۔ مولا حسین رو کر کہتے ہیں قاسم تو میرے حسن بھائی کی نشانی ہے، قاسم تجھے میدان میں کیسے بھیجوں؟ رو کر کہتے ہیں چچا آپ بھی دشمنوں کے نرگے میں گھر چکے ہیں، چچا میں بھی کیسے برداشت کروں کہ میں آپ پر قربان نہ ہوں؟ چچا اللہ بس سے مجھے اجازت دے دے۔ بزرگ علماء نے لکھا کہ ایک مرتبہ جناب قاسم نے تعویذ کھولا، تعویذ آ کر چچا کو دیا، اس میں یہی لکھا تھا قاسم بیٹا جب چچا پہ مشکل بنے تو
उस वक्त कुर्बानी से दरेग न करना। कहा चाचा अब तो मुझे इजाजत दे दो। मौला हुसैन खेमे में गए, आकाज़ादी ज़ैनब से भाई हसन के तबर्रुकात वाला संदूक मंगाया, कासिम को अबा पहनाई, उसके बाद एक मर्तबा बीबियों के खेमों में भेजा। कहा जा कासिम बेटा माँ से विदा करा, बहनों से विदा करा। तारीख ने लिखा कि जब कासिम गए ना, एक मर्तबा खेमों में कोराम बर्पा हो गया कि 13 साल का यतीम जंग पर जा रहा है, कासिम जंग पर जा रहे हैं। अजरों को मालल्लाह, सिवाय इस गम के कोई गम न देखो। फिर आए चचा के पास, अज़ादारों सुनोगे, एक दफा मेरी तरफ देखना। अब जब किसी मुर्दा को कफन पहनाया जाता है ना, एक मर्तबा उसका इधर से भी दामन खुला होता है, इधर से भी दामन खुला होता है, जो कफन देते रहते हो। अब हुसैन ने ज़िरा पहना के और कफन पहना के, कफन ही कहूंगा ना, अब आप पहना के दामन इधर से भी चाक कर दिया, इधर से भी चाक कर दिया। अब जो अमामा बांधा उसका एक सिरा इधर रखा और पलड़े बांध के दूसरा सिरा इधर रख दिया। मतलब के हुसैन बता रहे हैं मैं कासिम को जंग के लिए नहीं और कासिम को मरने भेज। अजरोकुम अल्लाह, अजरोकुम अल्लाह, सिवाय इस गम के कोई गम न देखो। गए आज़ादारो कासिम, जाकर उम्र 7 से मुखातब हुए। 13 साल का बच्चा है, देखो देखो अबू बनु हाशिम की जुरात और शुजाअत को देखो। का उम्र 7 तुझे शर्म नहीं आती? तू पानी पी रहा है, तेरे जानवर पानी पी रहे हैं। वो उम्र 7 मलाउन रसूल का नवासा हुसैन प्यासा है। ये मलाउन कहते हैं ये तुम बच्चा ना समझो, ये बनु हाशिम का शेर है। अगर एक एक मुकाबले में जाओगे कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। अज़ादारों कोई भी आगे न बढ़ा। तारीख ने लिखा कासिम ने बढ़कर कल्बे लश्कर पर हमला किया, 120 फिन्नारियों को फिन्नार किया। एक मर्तबा चाचा के पास आए, कहा चाचा हलाताश, चाचा अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए मैं कोई जालिम जिंदा ना रहने दूं। अजरोकुम अल्लाह, मौला ने अपनी अंगूठी मुंह में रखी, कहा कासिम बेटा जाओ दोबारा जंग पे। फिर गए, 200 फिन्नारियों को फिन्नार किया है। एक मर्तबा फिर उस मलाउन ने कहा सब मिलकर हमला करो, कोई आगे नहीं बढ़ रहा। एक मर्तबा अर्जक नामी शामी है, बहुत बड़ा तारीख ने पहलवान लिखा। उम्र 7 ने उस मलाउन से कहा अर्जक तू जा मुकाबले के लिए। कहो मलाउन मुझे इस 13 साल बच्चे के मुकाबले में भेज रहा है, अगर मैं शहीद भी कर दूं तो मेरी कौन सी बहादुरी है? देख नहीं रहा किस तरह तीर चला रहा है, किस तरह तलवार चला रहा है। कहा अच्छा एक बेटे को भेजता हूं। उसने एक बेटे को भेजा, फिन्नार हुआ। दूसरे बेटे को भेजा, फिन्नार हुआ। तारीख ने लिखा इसके 4 बेटे थे और ये ना समझना ऐसे थे बल्कि बहुत बड़े जंगजू थे। चारों को फिन्नार किया। अब ये मलाउन खुद पागल हो गया, इसकी आंखों में दुनिया तारीख होगी। जरा सोचो ना, अगर जवान बेटा मर जाए तो दुनिया आंखों में तारीख हो जाती है। और खुद अंदाजा लगाओ करबला के मजलूम हुसैन का, और जिसके सारे दिन में 18 जवान मारे गए। ये मलाउन आगे बढ़ा। एक मर्तबा हुसैन मौला ने दूर से देखा, मेरे अल्लाह मैं नहीं कहता कि मेरा कासिम शहीद ना हो, लेकिन या अल्लाह ये बड़ा मुतकब्बिर है, इसके हाथों मेरा लाल शहीद ना हो। एक मर्तबा वो आगे बढ़ा। कासिम ने एक मर्तबा जीन से बढ़कर उस पे ऐसा हमला किया कि तलवार ने उसको यहां तक फिन्नार कर दिया। हुसैन ने कहा मरहबा मेरे बेटे कासिम, मरहबा कासिम। इसके बाद जब उन्होंने देखा ना यूं गुजारा नहीं है, अब उन्होंने सबने मिलकर चारों तरफ से हमला किया। अब न सुनो क्या हुआ। जैदी साहब पढ़ते थे जब तक कासिम जीन पर था कासिम तकसीम करता रहा, लेकिन जब जीन से जमीन पे आ गया ना, अब जिस मलाउन के हाथ में जो कुछ था, अब कोई तीर मारता है, कोई नेजा मारता है, उधर से आवाज दी खत्म कर
معاف کرنا. گھوڑے قاسم کے اوپر سے گزر گئے, اجرکم اللہ ختم کر دیا. اب حسین جو پہنچے, معاف کرنا جملہ. اب قاسم کربلا کی زمین پر ایڑیا رگڑا تھا. حسین نے رو رو کے کہا قاسم چچا کے لیے بڑا سخت ہے کہ بیٹا اس طرح ایڑیا رگڑاؤ. اب ختم کروں ایک جملہ ماں بہنوں کے لیے کہا. اب جو خیموں میں لے کے گئے ام فروا سے کہا آ بی بی اپنے قاسم کو ملنے. ایک مرتبہ کیا دیکھا, آقا زادی زینب نے دیکھا ام فروا کبھی کوئی ٹکڑا اٹھاتی ہے, کبھی کوئی ٹکڑا اٹھاتی ہے. بی بی نے رو کے کہا, بی بی نے رو کے کہا ام فروا کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہا قاسم کا رخسار